السلام علیکم، خلیج نیوز کے ساتھ میں ہوں زینب علی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر ملک ظہیر عباس کھوکر صاحب، جنہوں نے حال میں اپنا یہ عہدہ سنبھالا ہے اور بہت خوش اسلوبی سے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان سے وہ تمام سوال پوچھیں گے جو بیت المال سے مدد لینے والے کسی بھی عام پاکستانی کے ذہن میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے اپنے ٹائم میں سے ہمیں ٹائم نکال کر دیا۔ اور سر، سب سے پہلا سوال میرا یہ کہ جن بچوں کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ سرکاری آفیسر ہوتے ہیں یا سرکاری ملازمت کرتے ہیں، وہ بیت المال کی مدد کے مستحق کیوں نہیں ہوتے؟ جی بہت شکریہ زینب، آپ کا سوال جو ہے وہ اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ بیت المال کے جو سمجھنے کی ذرا کوشش کریں، اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اس میں آپ کے ذریعے میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بیت المال کا مقصد یہ ہے کہ جو بہت زیادہ جو پورسٹ آف دا پور جو ہیں ان کے لیے یہ کام کر رہا ہے، اور اس کے حوالے سے ان کو وہ ایڈ دے رہے ہیں جو ان کو باقی جگہ سے ملنے کی امید نہیں ہوتی۔ جیسے کہ جس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا، اور جو کسی کو کہیں سے اس کو ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے کہ کسی سے ان کو وہ کوئی چیز مل جائے، تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہمارا ٹارگٹ گروپ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیزرونگ ہیں۔ ڈیزرونگ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے، جن کے ماں باپ جو ہیں اگر ہیں تو ان کو کوئی کہیں سے ان کا کوئی نہ ایسٹ ہے نہ ہی ان کے کوئی ذریعہ آمدن ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ اس طرح ڈیسٹیٹیوٹ ہیں، اگنور ہیں، اور پلس یہ ہے کہ سوسائٹی پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ بوجھ سمجھنے کی بجائے وہ ان کو ہم اپ لفٹ کریں، ایک چیز۔ دوسری یہ اگر آپ جو سرکاری ملازمین ہیں، دیکھیں سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو محکمانہ طور پر ان کی اتنی فیسلٹیز مل جاتی ہیں کہ جیسے کہ ان کو محکمے میں جو ان کی اگر وہ تو تنخواہ آتی ہے، پلس ان کو جو رینٹس مل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو پرکس اینڈ پریویلیجز مل جاتے ہیں، پھر ان کے اسٹوڈنٹس جو ان کے بچے ہیں ان کے لیے خاص ایک پروگرام ہوتا ہے جو کہ ہر ادارے میں اپنے ان کو پیرنٹس کو دیا جاتا ہے جو اپنے بچوں کے لیے وہ کرتے ہیں۔ تو وہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کو وہ ہمارے ٹارگٹ گروپ میں نہیں ہے۔ ہمارے ٹارگٹ گروپ میں وہ لوگ ہیں جو جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ تو یہ وہ سرکاری جو ملازمین ہیں، دیکھیں سب سے پہلے تو وہ سیلریز لے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، اپنے بچوں کو وہ پال رہے ہیں، اپنے بچوں کی روٹی اور ان کی تعلیم کے لیے، ایجوکیشن کی صحت کے لیے محکمہ ان کو دے رہا ہوتا ہے۔ پھر ان کو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے بعد ان کے گھروں کے جو پلانز ہوتے ہیں کہ ان کو محکمہ گھر دیتا ہے جس کی ان کی کٹوتی ہوتی رہتی ہے، اور اس پر وہ ان کو کیٹر کیا جاتا ہے۔ تو یہ بات یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو ایک سرکار دیکھتی ہے، ان کو ان کے جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ دیکھتے ہیں ان کو۔ سر، کتنی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں جن کی آپ مدد کرتے ہیں سرکاری، اور کیا پرائیویٹ اس میں شامل نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں پاکستان میں جو بھی یونیورسٹیز اور کالجز ہیں وہ ہمارے ساتھ بالکل انڈرسٹینڈنگ میں ہیں، اور جو بھی پاکستان میں جن کے پاس وہ کالج ہیں یا وہ یونیورسٹیاں ہیں وہ سرکاری ہیں، وہ ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میں، اور جو بھی کیسز ایسے آتے ہیں جن کو ہم ڈیل کرتے ہیں وہ سرکاری یونیورسٹیز کے ساتھ کرتے ہیں۔ مطلب نیئر فیوچر میں پرائیویٹ کے لیے کچھ ہو سکتا ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے بالکل پرائیویٹ کے لیے دیکھیں ہم بیت المال جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ جی اس کو وہ اپنے ریچ آؤٹ کرے ان لوگوں کو جو ڈیزرو کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کی اپنے بات کی ہے، اسٹوڈنٹس کو ہمارے جو ٹارگٹ گروپ میں ان کی بڑی اہمیت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ان کی فیسوں کی وجہ سے اور ان کی یہ ریسورسز کی وجہ سے وہ ٹیلنٹ ضائع نہ ہو۔ تو پاکستان بیت المال کی یہ کوشش رہتی ہے کہ جو ہم وقتاً فوقتاً جو ہے ریسرچ کریں، وقتاً فوقتاً پلاننگ کریں، اور اس کے مطابق ہم اپنے پالیسیز میں چینج لے کے آئیں۔ جیسے اپنے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کی بات کی، آج سے پہلے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو تھے وہ کسی دور میں ان کی اتنی وہ فیلڈ میں نہیں تھے، وہ سرکاری ادارے ہی زیادہ تھے اور انہی کی ایک ریپوٹیشن ہوتی تھی۔ اور اب چونکہ ایک مشروم گروتھ آ گئی ہے جو پرائیویٹ ادارے ہیں، اور وہاں پر وہ اچھی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنا ٹیلنٹ وہاں پر آ کے وہ اچھے طریقے سے دکھاتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میرٹ پالیسیز ہوتی تھی گورنمنٹ اداروں میں، بہت سارے بچے جو تھے وہ رہ جاتے تھے، وہ سبجیکٹ ہی بہت تھوڑے ہوتے تھے، پروفیشنل سبجیکٹ جو تھے وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے۔ تو اب ایک دم سے اتنی تعلیم میں، ایجوکیشن میں اتنی وہ گروتھ آ گئی ہے، اتنی وہ اس کی اسکل آ گئی ہے کہ آپ یو نیم اینی تھنگ اس میں ڈیولپمنٹ آ جاتی ہے اسکل لیول کی۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی میڈیکل میں جانا ہے تو پھر اس میں سائنس کے سبجیکٹس ہوں گے، اگر انجینئرنگ میں جانا ہے تو یا پھر 2-3 ہی ایسی چیزیں تھیں، پیرنٹس کو بھی وہی پتہ ہوتا تھا، بچوں کو بھی اتنا وہ ان کا بھی اتنا وہ ویژن نہیں ہوتا تھا۔ اب اس پہ جو جب سے یہ آئی ٹی ہے، اور پلس جب سے یہ گروتھ آئی ہے، کمپیوٹر جب سے انٹروڈیوس ہوا ہے، اور اس پر جو ہماری جو انفارمیشن ٹیکنالوجی نے، اور پلس یہ کہ
جو انٹرنیٹ نے اور پلس یہ جو جدید دور نے بہت سارے ایسے شعبہ جات کو کھول دیا ہے جو کہ پہلے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ تھا. تو اس حوالے سے جو پرائیویٹ کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں انہوں نے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو کیٹر کیا ہے. تو ہم یہ پلاننگ کر رہے ہیں, ہم یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے ان کے ساتھ MOU سائن کریں, اور کس طرح سے ڈیزرونگ ٹیلنٹ جو ہے, جو بچے ہیں, وہ اگر ان کو کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ان کو اچھی تعلیم دینا چاہ رہا ہے یا وہ وہاں سے لینا چاہ رہے ہیں, تو پرائرٹی تو ہماری گورنمنٹ یونیورسٹیز کی ہے, لیکن اس پر بھی ہم پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے ہم کیٹر کریں اور ان کو فیسیں دیں اور ان کو آگے لے کے آئیں. ٹھیک ہے سر. اور سر زیادہ تر وہ بھی اسٹوڈنٹس پرائیویٹ پڑھتے ہیں جن کو ایڈمیشن نہیں ملتا گورنمنٹ میں, تو اس لیے وہ بھی مدد کے حقدار ہوتے ہیں. ہاں اوبیسلی یہ بالکل اسی وجہ سے ان کے بارے میں سوچے جا رہے ہیں کہ بہت سارے طلبہ رہ جاتے ہیں جو سیٹوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ گورنمنٹ اداروں میں وہ نہیں آ پاتے. تو پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم تمام پرائیویٹ ادارے جو ریکگنائزڈ پرائیویٹ ادارے ہیں جن کا ہم رزلٹ چیک کریں گے اور کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم کس طرح سے MOU سائن کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ہمارے جو پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے, جو اس میں جو بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں, بچیاں یا بچے, ان کو ہم پاکستان بیت المال کے پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں اور ان کو ہم سرو کریں. سر میرا اگلا سوال یہ کہ کن کن پروجیکٹ سے بیت المال کام کر رہا ہے؟ جیسے تعلیم پہ کر رہے ہیں, صحت پہ کر رہے ہیں, ایسے کون سے شعبہ جات پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو پاکستان بیت المال جو ہے وہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک صحت مند معاشرہ جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں, اور اس حوالے سے بیت المال جو ہے وہ سب سے زیادہ پرائرٹی صحت کو دے رہا ہے. اور بیت المال میں اگر آپ اس کو تھوڑا اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا, فگرز دیکھیں تو ہمارا ہاف آف دا بجٹ جو ہے وہ بیت المال کا ہے, اس میں تقریباً کوئی 40% جو ہے وہ ہمارا پیشنٹس کو جا رہا ہے, جس میں کینسر پیشنٹس ہیں, خواتین ہیں, انہیں بریسٹ کینسر ہے, پھر اس کے بعد ہائپیٹائٹس ہے, ڈائلسس ہیں, پھر اس کے بعد کڈنی ٹرانسپلانٹ تک ہے, پھر اس کے بعد اور بھی ایسی جو میجر ڈیزیزز ہیں جو کہ جن کا علاج کرنا امیر آدمی کے لیے جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہم بیت المال کے پلیٹ فارم سے ہم پاکستان کے وہ جو غربا ہیں, جو یتیم ہیں, جو مسکین ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے, ان کو ہم پاکستان بیت المال سے ہم جو ہے میکسیمم جو ہے ان کو اسسٹ کرتے ہیں, اور ان کو صحت کے میدان میں ہم ان کو جو ہے وہ سپورٹ دیتے ہیں. اسی طرح تھیلیسیمیا جو ہے وہ ایک صحت کے ہی سبجیکٹ میں آ جاتا ہے. تھیلیسیمیا کا آپ کو معلوم ہے کہ اس میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنی زندگی جیے بغیر وہ فوت ہو جاتے ہیں, اور ان کے پیرنٹس بھی ساری عمر اسی درد میں, پین میں وہ گزرتے ہیں. اس پر بیت المال نے جو بہت کام کیا ہے اور اس پر ہم نے بہت سپورٹ کیا ہے. ایسے جو پرائیویٹ ادارے ہیں جو تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, ان اداروں کو. اور اسپیشلی ہم نے G9 پارک اسلام آباد میں ڈونیٹ کیا ہے, بیت المال نے اپنی جگہ دی ہے, اور وہاں پر سارے جو چیزیں ہیں وہ بیئر ہم کرتے ہیں. اس پہ جو سروسز ہیں وہ ایک پرائیویٹ نجی ایک ادارہ ہے وہ اس کو کر رہا ہے, اس کو کیٹر کر رہا ہے, لیکن ہم پوری اس کو چھت کی طرح پوری سپورٹ دے رہے ہیں پاکستان بیت المال کے حوالے سے صحت کے جو ایشوز ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو یہ اسٹیٹ نے اسپیشلی وزیر اعظم پاکستان نے اسپیشلی اس کی انسٹرکشنز دی ہیں کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صحت کارڈ بھی ایشو ہو رہے ہیں مختلف پروونسز, KPK میں ہو گیا ہے, پنجاب میں ہونے جا رہا ہے, تو اس حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے پرائم منسٹر صاحب. اور بیت المال جو ہے وہ لیڈنگ رول پہ ہے, کیونکہ ہم تو آلریڈی یہ صحت ہمارا پرائرٹی میں ہے, اور یہ اس پر ہم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو پاکستان کا ٹیلنٹ ہے اس کو ہم ضائع نہیں ہونے دے رہے. ہم دور دراز کے علاقوں سے جو کہ شاید پاکستانیوں کو ان کے ناموں کا نہیں پتہ, ان ایریاز کا جہاں سے لوگ جو ہیں وہ آپ کو ہم ڈیٹا دے دیتے ہیں کہ ایسے ریموٹ ایریاز سے لوگ آ رہے ہیں جو کہ یہاں سے اسکالرشپس لے رہے ہیں, اور وہ ہم ان کو پے کر رہے ہیں, ان کی فیسیں دے رہے ہیں, اور جو واقعی ڈیزرونگ اور جن کو ہم ان کی عزت نفس بھی نہیں ہم ان کی کل کرنا چاہتے, کیونکہ وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, وہ ریاست کے وہ اولاد ہیں. سر پہلے آپ نے ہیلتھ کی بات کی اور کینسر پیشنٹس کی بات کی. میں بہت کینسر پیشنٹ سے خود بھی ملی ہوئی ہوں, وارڈز میں بھی گئی ہوئی ہوں, تو وہاں پر بہت سے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس کو یہ بھی نہیں پتہ, جو خاص کر بچے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیت المال میں کس طرح اپلائی کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. آپ ذرا اگر ان پیرنٹس کو بتانا چاہیں کہ کس طرح اپلائی کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک المیہ ہے. سر ایک اور بات, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میڈیسنز ہمیں ملیں گی, جس طرح کیمو ہوتی ہے, کیمو ہمیں بیت المال کی طرف سے ملے گی, میڈیسنز ہمیں اس کی طرف سے ملے گی. اور کیمو جو ہوتی ہے وہ زیادہ تر وہ خود کرواتے ہیں, جبکہ میڈیسن جو ہوتی ہیں وہ بیت المال کی طرف سے. اس کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کیمو بھی کروائیں. نہیں, ہم اس میں دیکھیں ایک ہمارا جو پالیسی ہے اس کے تحت ہم چل رہے ہوتے ہیں. اس میں بہت سارے جو اگر آپ کینسر کی بات کرتی ہیں تو کینسر ایک بہت ایک مہنگا علاج ہے اس کا, کینسر کا, جس میں بڑے بڑے امیر ملک بھی جو ہیں وہ اس میں
اس میں ناکام رہے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ دینے کے لیے، اتنا مہنگا اس کا علاج ہے. تو ظاہر ہے ہم نے اپنی ایک جو ہمارے گیون جو ہمارے وسائل ہیں پاکستان بیت المال کے لحاظ سے، اس کے رہتے ہوئے ہم میکسیمم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سارے ٹریٹمنٹ کو ہم کریں. ہم تقریباً 10 لاکھ تک جو ہے وہ ہم اس کو پیشنٹ کو ہم دیتے ہیں. اس میں اس کی جو ہے اس میں کیمو آ جائے، چاہے اس میڈیسن آ جائے، اس 10 لاکھ تک ہمارا ایک دائرہ ہے. اس کے بعد پھر ہمیں اس کے مزید اگر اس کو ضرورت ہے اور وہ کوئی اس کو ایڈ نہیں مل رہی یا ڈونیشن نہیں اس کو مل رہی، تو پھر ہم نے ایک اس پر پھر یہ کہ ہم بورڈ میں چلے جا کے پھر وہاں پر کیس ٹو کیس دے کے ہم کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں، پریکٹس بھی رہی ہے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو سکسیزفل کیسز ہوتے ہیں اس کی ڈپینڈنگ اپون دا رپورٹس آف دا میڈیکل آفیسرز یا جو بھی ڈاکٹرز ہیں، ان کی رپورٹ پہ بھی ہم نے چلنا ہوتا ہے کہ جی اگر ایک کیس ہے جو کہ جس کے بچنے کے چانسز بالکل نہیں ہیں، جیسے کہ وہ مطلب ظاہر ہے وہ رپورٹس بتا دیتی ہیں کہ 10 ڈیز ہے یا ہفتہ ہے یا مہینہ ان کے، اس کو پھر ظاہر ہے پھر ایک اس کی اسٹریٹجی ہے کہ اس کو ہم نے کس سے ہینڈل کرنا ہے. لیکن اگر جس میں ایک بہت سروائیول ریٹ زیادہ ہے جس کیس میں، اس میں ہم میکسیمم ایفرٹ پوٹ کرتے ہیں، پیسہ بھی میکسیمم لگاتے ہیں کہ اس کی جان جو ہے وہ اگر ویسے تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن جو انسانی ایفرٹ کے ساتھ جو کر سکتے ہیں وہ ہم پورا کرتے ہیں. اور اس پر مزید جو ہے وہ مطلب اس پر جو بجٹس ہیں ظاہر ہے اس کا بڑا ایشو رہتا ہے. جس حوالے سے ہم کیٹر کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے پرائم منسٹر صاحب کو بھی کہ جی بیت المال کو جو ہے وہ اس میں جو مزید جو اس میں ٹارگٹس ہیں اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں فنڈس کی ظاہر ہے اوبیسلی ضرورت رہتی ہے، اور یہ پاکستانی ہیں جن پہ یہ لگنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ ہر وقت کوشش رہتی ہے کہ جی ہم اس کو جو ہے آگے لے کر چلیں اور اس کو ہم اپنے بینیفیشریز جو ہیں ان کو سپورٹ کریں، تاکہ ہمارے جو سٹیزنز ہوں گے جتنے وہ صحت مند ہوں گے، جتنا ان کو صحت کے اوپر توجہ دی جائے گی اتنا ہی پاکستان ترقی کرے گا. اور ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب جو اسٹیپس لے رہے ہیں نا، اگر صحت کارڈ بن جاتا ہے تو وہ پاکستان بیت المال کے اوپر برڈن کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ہم کسی اور کیٹیگری میں اس پیسے کو، اس بجٹ کو لے کے جا سکتے ہیں، صحت کے ہی چاہے وہ رسپیکٹ میں ہو، کسی اور چیز پہ ہو. جو اگر صحت کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس صحت کارڈ ہے تو اس پر اگر 50 لاکھ بھی خرچہ آ رہا ہے تو وہ اس کے صحت کارڈ کے اگینسٹ اس کو مل رہا ہے. تو اس میں جو ریونیو بچے گا، جو ہم بیت المال کا اوبویسلی وہ ریونیو بچے گا نا، تو وہ پھر ہم اس کے مزید فردر جو ہے ہم اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکیں گے، فردر ان کی بیماریوں کے اوپر ہم مزید جو ہے وہ کام کر سکیں گے. تو ایک بڑے ریولوشنری سٹیپس جو ہے یہ گورنمنٹ لے رہی ہے، اور پاکستان بیت المال پرائم منسٹر کے ویژن کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جدید طریقوں سے جو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی بہتری کے لیے، ان کی تعلیم اور ان کی صحت اور ان کی ترقی کے لیے، اور خصوصاً جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے جو وہ کام کر رہی ہے. سر میرے ایک سوال یہ کہ یہاں پر جو آپ لوگوں نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوتا ہے کہ کون مدد کا مستحق ہے، تو اس میں 17-18 ہزار آپ لوگوں نے ماہانہ رکھا ہوتا ہے. تو جن کی اس سے زیادہ ہو لیکن وہ لوگ افورڈ نہ کر سکتے ہوں، تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ یہ کرائٹیریا چینج ہونا چاہیے؟ نہیں، جو پیشنٹس ہوتے ہیں اس میں ہماری ویریفیکیشنز ہوتی ہیں جس کو ہمارے کنسرن جو ڈسٹرکٹ آفیسز جو ہیں وہ اس کو کرتے ہیں، اور وہ پھر اس کے بعد جو کیسز ڈیزرونگ کیسز ہیں ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ جی اس کو ڈیزرونگ کیسز کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی جو ان کی متعلقہ ہاسپٹل جہاں سے ان کی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان کی رپورٹس دیکھتے ہیں، ہمارا ڈپارٹمنٹ جا کے چیک کرتا ہے. پھر جو ڈاکٹرز کے سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، ہاسپٹل کہتا ہے کہ جی واقعی یہ ڈیزرونگ ہے. کچھ اپنے بھی سورسز ہیں جن کے ذریعے ہم پتہ کرواتے ہیں. تو وہ پھر اس کے بعد جب ان کا کیس جو ہے وہ جو ویریفائی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے جو میڈیسن کے یا دوسری ٹریٹمنٹ کے پیسے جو ہیں وہ اس میں لگتے ہیں. دوسرا جو آپ نے کہا کہ جی جو آپ کا جو فائنینشیل اسسٹنس کا پلان ہے اس میں آپ بہت کم پیسے دیتے ہیں، اگر مطلب فیملی زیادہ ہے یا بڑی ہے تو اس پر بھی. دیکھیں ہمارا جو کور آبجیکٹیو ہمارا یہ ہے کہ لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنا اور ان کو ڈس اپوائنٹمنٹ سے اٹھا کے ان کو ایک لائف میں، زندگی میں وہ ہوپ دینا جو کہ ہر آدمی کا حق ہے، ہر انسان کا حق ہے. وہ اس حق سے ہم پاکستان بیت المال ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ان کو پاکستان بیت المال وہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ وہ لائف کو دوبارہ سے آگے جوائن کریں، دیکھیں کہ ان کے لیے کیا کچھ ہے. تو ہمارا آبجیکٹیو لوگوں کو ڈیڈ کرنا نہیں ہے، ہمارا آبجیکٹیو لوگوں کو بیکار کرنا نہیں ہے، ہمارا آبجیکٹیو لوگوں کو ایزی منی دینا نہیں ہے کہ ہم ایزی منی دیں. تو اس مقصد کے لیے وہ ایک صرف یہ ہے کہ اب وہ زندگی میں دوبارہ آئیں. اگر ہم 25 لوگوں کو ہم 25 کے 25 کو ہم اسسٹ کر دیں، ایک تو ہم دوسرے لوگوں کا حق مار رہے ہوں گے
جو لوگ ڈیزرونگ ہوں گے, جو لوگ واقعی جن کو ضرورت ہوگی, ان کا ہم حق مار رہے ہوں گے. دوسرا یہ کہ وہ ڈیڈ ہو رہے ہوں گے, وہ ان کو پھر یہ ایزی منی کہ وہ ٹھیک ہے جی ہمیں تو بیت المال سے پیسے آ جائیں گے, کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے. ایسا کوئی کیس ہے آپ لوگوں کے سامنے کہ وہ ڈیزرونگ نہ اور انہوں نے مدد مانگی, اور اگر ایسا ہو تو بیت المال اس کے بارے میں کیا ایکشن لیتے؟ دیکھیں, ہمارا آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس پر ہمارا ڈائریکٹر آڈٹ ہیں, ان کے نیچے سارا ڈائریکٹوریٹ ہے جو کام کر رہا ہے, اور اس پر ہماری یہ حتی الامکان یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کیس نہ آئے جو کہ ایک ڈیزرونگ کیس نہ ہو. ڈیزرونگ کیس کے لیے ہم کرتے ہیں. اس میں دیکھیں کوئی چیزیں آ جاتی ہیں تو اس میں بڑے ہمارے ایک پینلٹیز ہیں, جو چیکس ہیں, بہت سارے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہ ود ان دا ڈپارٹمنٹ ہیں. اور پھر یہ کہ ہماری ریکوریز ہیں. ہم اگر فرض کیا اگر کوئی ایسے کیسز آ جاتے ہیں جس سے ہمیں کسی بھی سٹیج پر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نان ڈیزرونگ ہے, اس پر پھر ہم جو ہے وہ ایکشن لیتے ہیں, اور جو متعلقہ جن لوگوں کے اس میں ویریفیکیشنز اگر صحیح نہیں ہوئی ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں, اور جو محکمانہ کارروائی ہے وہ کرتے ہیں, اور جو لوگ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں وہ مافیاز ہوتے ہیں, ان کو بھی ہم جو بھی سرٹن لیول میں رہ کے ان کے ساتھ کارروائی کرتے ہیں. اور جو ہماری ریکوریز ہوتی ہیں وہ جو کیسز جو ٹھیک ہو جاتے ہیں, یا جو اس قسم کے کیسز بعد میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پیسہ جو ہے یہ ضائع ہونے کا چانس ہے, یہ ڈیزرونگ نہیں ہے, وہ پھر ہمارا ریکوری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آڈٹ کے ذریعے ہم وہ ریکوری کر لیتے ہیں ان سے. تو اوبویسلی یہ ایک چیز ایسی ہے جس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس پر انشاءاللہ تعالی ہم کام کر رہے ہیں تاکہ جو مستحق لوگ ہیں ان کا پیسہ جو ہے نا انہی کے پاس ہی جائے. کوئی اور مافیا یا کوئی اور کرپٹ لوگ ہیں وہ کسی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت جو ہے وہ پیسے کو وہ چرا نہ لیں. یہ ہمارا بالکل اس پر ہم بہت میں نے ابھی میٹنگ کی ہے جو ہم اس کو مزید چیکس رکھنے کے لیے تاکہ پیسہ جو غریبوں کا پیسہ ان کے پاس ہی جائے. سر یہاں پہ مدد کے لیے اکثر وہ لوگ آتے ہیں جو زیادہ تر جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہوتا, تو آپ لوگوں کو جو پروسیجر ہے اپلیکیشنز لکھنا اور یہ کافی لمبا پروسیجر ہوتا ہے, تو ایسا کچھ نہ ہو کہ ان کے لیے ایزی ہو سارا کام؟ نہیں, اس کا یہ بالکل ٹھیک آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے. پاکستان بیت المال نے جتنی پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں جن کی خدمت کی ہے اس حوالے سے اتنی پروموشن نہیں مل سکی. یہ بدقسمتی ہے ڈپارٹمنٹ کی کہ جتنا ہیومینٹی کے لیے کام کیا ہے اس محکمے نے, اور جتنا آگے کے پلان محکمہ رکھتا ہے, اور اس حوالے سے لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے, لوگ اتنے ایجوکیٹ نہیں ہیں. وہ شاید اس پہ کوئی بجٹری ایشوز آ جاتے ہیں, کیونکہ یہ پروموشنز ہوتی ہیں, یہ مارکیٹنگ ہوتی ہے, اس میں ہمارا بجٹ جو ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر یہ اگر ہم اس کو مارکیٹ کرنے میں لگ جائیں, لوگوں کو ہم ایجوکیٹ کرنے میں لگ جائیں, تو شاید وہ ڈیزرونگ لوگوں کا پیسہ یہ سارا ایک محکمے کی مشہوری میں لگ سکتا ہے. لیکن اس کا فائدہ بھی obviously ہوتا ہے. اگر لوگ ایجوکیٹ نہیں ہیں تو ان کو بتانا بھی چاہیے. اس حوالے سے ہم نے بہت سارے سٹیپس لیے بھی ہیں اور آئندہ بھی ہم لے رہے ہیں. ایک تو ہم نے فیسیلیٹیشن ڈیسک جو ہے جس میں ایک سہولت کار جو ڈیسک ہوتا ہے اس کو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے, ہاسپٹلز میں کیا ہے, اور کچھ باقی جو ریناؤنڈ ہاسپٹلز ہیں ان پر ہم کرنے جا رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارا نمائندہ بیٹھا ہوگا جو کہ ہر آنے والے جو پیشنٹس ہیں یا جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کو نہ صرف وہ گائیڈ کرے گا بلکہ ان کو درخواست بھی لکھ کر دے گا. سر یہ حکومت کی طرف سے جو بجٹ ہوتا ہے بیت المال کے لیے, آپ کے خیال سے وہ کافی ہے, یا اگر ناکافی ہے تو اس کے حوالے سے کبھی کوئی بات ہوئی ہے حکومت سے؟ دیکھیں, بجٹ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو اب ہم کر رہے ہیں اس پہ کہ بجٹ ہمیں حکومت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دے, کیونکہ ہیومینٹی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کے شہریوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اس حوالے سے تو بجٹ جو ہے وہ مزید بجٹ کی ضرورت ہے, وہ ہم نے لکھ کے بھیجا ہوا ہے. اور پلس اس میں جو کوئی بھوکا نہ سوئے, اور پلس جو ہے پناہگاہیں ہیں یہ بھی پاکستان بیت المال اس کو دیکھ رہا ہے, احساس کوئی بھوکا نہ سوئے, اس پر بھی ہم اسی جو ہمارا سیٹ بجٹ ہے اسی میں رہ کے ہم اس کو بھی چلا رہے ہیں. تو اوبیسلی ضرورت تو ہے, ہم نے لکھ کے بھی بھیجا ہے, تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ حکومت جو ہے نا ہمیں بجٹ جو ہے وہ مزید انکریز کرے گی. بہت شکریہ آپ کا. مجھے امید ہے کہ ظہیر عباس صاحب نے ان تمام سوالات کے جواب دیے ہوں گے جو ایک عام پاکستانی بیت المال سے مدد لیتے وقت ذہن میں اس کے یہ سوالات ہوتے ہیں. یہاں پر ہمیں دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے خلیج نیوز.